السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین، یہ کمپٹیشن کا دور ہے اور ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، لیکن ہماری یہ خواہشیں صرف دنیا تک محدود ہیں، یعنی ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے مال و دولت میں کوشش کر رہے ہیں، دنیاوی جو تعلیمات ہیں ان میں کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعویدار ہیں، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، جبکہ صحابہ کرام کا عمل ہماری ان خواہشات کے بالکل برعکس تھا۔ صحابہ کرام ہمیشہ آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح دیا کرتے تھے، اور آخرت کے معاملات کے اندر ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم ایک دوسرے سے سبقت کریں۔ آئیے اسی کے متعلق صحیح مسلم کی 1347 نمبر حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار مہاجر صحابہ کرام جو تنگ دست تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت لے کر کے آئے کہ یا رسول اللہ، ذهب اہل الدثور بالاجور، کہ اللہ کے نبی، جو مالدار لوگ ہیں، جو مالدار صحابہ کرام ہیں، وہ نیکیوں میں بالدرجات العلی والنعیم المقیم، نیکیوں میں جنت حاصل کرنے میں ہم سے سبقت لے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وما ذاک، وہ کیسے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ مالدار ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات نہیں کر پاتے، وہ غلاموں کو آزاد کراتے ہیں، ہمارے پاس یہ طاقت نہیں کہ ہم غلاموں کو آزاد کرائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ایسی بات ہے تو میں تم لوگوں کو ایک ایسا عمل بتلا دیتا ہوں کہ تم اس عمل کو کرو گے تو تمہاری نیکیاں ان کے برابر ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی وہ بتلائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہو گے تو تمہاری نیکیاں ان کے برابر ہو جائیں گی، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان سے بڑھ جائیں گی، الا یہ کہ جو شخص اس عمل کو تمہارے ساتھ کرے گا تو وہ بڑھ جائے گا۔ چنانچہ یہ صحابہ کرام ہر نماز کے بعد ان تسبیحات کا ورد کرنا شروع کر دیے۔ مالدار صحابہ کرام کو پتہ چلا، ان لوگوں نے بھی یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ جو قریب صحابہ تھے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر گیا اور کہا اللہ کے نبی، آپ نے جو وظیفہ ہمیں بتلایا تھا وہ ہمارے مالدار بھائیوں کو پتہ چل گیا، وہ لوگ بھی یہ کام کرنا شروع کر دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، ہم آخرت کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، یہ صحابہ کرام کی خواہش تھی، جبکہ ہماری خواہش صرف دنیا تک محدود ہے۔ حضرات، اگر ہم اور آپ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے دعویدار ہیں، جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، نیکیاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر زیادہ ہوں، تو ہمیں اور آپ کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، اور ہر فرض نماز کے بعد کم سے کم ان کلمات کا تورید ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام لوگوں کو ان تسبیحات کا ہر نماز کے بعد ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔